ہمیشہ اپنے بیٹھ کر کے پیشاب کیا. کیوں؟ اس سے ہوتا کیا ہے؟ کپڑے میں پیشاب نہیں لگے گا, آرام سے پیشاب جو ہے نکل جائے گا, اس کی چھینٹیں انسان کے یعنی آپ کے بدن تک نہیں پہنچیں گی. اس وجہ سے ہمیشہ آپ کا یہی معمول رہا کہ آپ جو ہے بیٹھ کر کے پیشاب کیا کرتے تھے. جیسا کہ آپ جو ہے ترمذی شریف کی کھولنے کے بعد کتاب الطہارہ نکالنے کے بعد صرف حدیث نمبر 12 آپ دیکھیے. اسی طرح سے یہ حدیث نسائی کے اندر بھی موجود ہے, کتاب الطہارہ کے اندر حدیث نمبر 29 ہے, حدیث صحیح ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں. اس طرح سے ہے, اما عائشہ فرماتی ہیں اگر تم میں سے کسی کو یعنی اگر تمہیں کوئی یہ بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے تھے تو لا تصدقوہ, اس کی بات نہ ماننا, اس لیے کہ آپ علیہ السلام ما کان یبول الا قائما الا جالسا, آپ علیہ السلام ہمیشہ بیٹھ کر کے ہی پیشاب کرتے تھے. ما کان یبول الا جالسا, یہ حدیث محدث البانی کے نزدیک صحیح ہے کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ بیٹھ کر کے پیشاب کرتے تھے. کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ پیشاب کی چھینٹ سے بچ سکے. یہ جو ہے آپ کا احتیاط تھا. لیکن کبھی آپ کو دقت ہوئی تھی, آپ نے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پیشاب کیا ہے, جیسا کہ بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 324 کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ اتا صبۃ قوم فبال قائما, کسی قوم کے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر گئے اور وہاں پہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. یہ حدیث صحیح ہے, بخاری کے اندر موجود ہے, حدیث نمبر 224 ہے. حدیث کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان ہے. تو آپ کو دقت تھی, تو اگر کسی کو پریشانی ہے تو اسلام میں چھوٹ ہے. ان الدین یسر, مذہب اسلام دین اسلام آسان ہے, پریشان نہیں کرتا. آپ مجبور ہیں کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے, آپ کھڑے کھڑے ہی آپ کو پیشاب کرنا پڑے گا, تو اسلام نہیں کہے گا چل بیٹھ کے ہی پیشاب کر, ایسا نہیں کہے گا. اب میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پیشاب میں لاپرواہی کرنے کی وجہ سے, اس کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے, اس سے بچنے کی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے آدمی کو عذاب ہوا ہے. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا, جیسا کہ بخاری شریف کتاب الوضو کے اندر ہی حدیث موجود ہے, حدیث نمبر 216. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. حدیث اس طرح سے ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ یا مدینہ کہ کسی باغ سے ہو کر کے گزر رہے تھے, اتنی میں 2 آدمی کی آواز آپ کو پہنچی, جن دونوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا یعذبان, ارے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, یعذبان, ان دونوں کو سزا ہو رہی ہے ان کی قبروں میں. وما یعذبان فی کبیر, اور ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے نا, کوئی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں, کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں, یا محدثین نے کہا کسی ایسے بڑے کام کے لیے نہیں جس سے وہ بچ نہ سکے. ایک کو جو عذاب ہو رہا ہے, ان کو عذاب ہو رہا ہے لا کان لا یستتر من بولہ, اس کا ترجمہ ہے کان لا یستنزہ من بولہ. ایک کو جو سزا ہو رہی ہے, عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا, اس وجہ سے اسے سزا ہو رہی ہے, اسے عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرے کو یمشی بالنمیمہ, دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے چگل خوری کرنے کی وجہ سے. چگل خوری سمجھتے ہوں گے, اس کی بات اس کو اس لیے لگا دے تاکہ وہ بھڑک اٹھے, میرے خلاف یہ بول رہا ہے, اور پھر دنگا چالو ہو جائے, لڑائی چالو ہو جائے, مار پیٹ فساد بڑھ جائے دونوں کے درمیان.
تو اس کو کہتے ہیں چگل کھوری. کسی کی بات جا کر کے اس نیت سے اسے لگا دے کہ وہ بھڑک اٹھے اور فتنہ کھڑا ہو جائے, اسے چگل کھوری کہتے ہیں. تو چگل کھوری کی وجہ سے اسے سزا ہو رہی ہے, اسے عذاب ہو رہا ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ چگل کھوری بھی بدترین عمل ہے جو فتنہ کو کھڑا کرتی ہے. اسی طرح سے پیشاب سے نہ بچنا بھی بدترین کام ہے, اور محدثین نے اسے, خاص طور پر امام بخاری نے اسے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں بھی پیشاب اور پاخانے کے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا پردہ ہر ایک کے سامنے نہ کھلے, ہر ایک کے سامنے آپ پیشاب کرنے کے لیے نہ بیٹھے. افسوس کی بات یہ کیا فیشن نکل آیا, کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتے ہیں, ادھر بھی وہ دیکھ رہے ہیں, ادھر بھی وہ دیکھ رہے ہیں, کوئی بہو بھی دیکھ رہی ہے, کسی کی خالہ بھی دیکھ رہی ہے, کوئی بات نہیں, یہ بھو بھو نکال دیتے ہیں. انا للہ. تو اس سے جو ہے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ایک تو آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے, آپ اپنی عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے سے کیا ہوتا ہے, کپڑے میں چھینٹیں لگ سکتی ہے, اور اس سے بڑا گھنونا کام یہ ہے کہ آپ کیسے انسان ہیں کہ پیشاب کر لیتے ہیں اور پانی بھی نہیں لیتے. اتنا گندا اور کیا کہتے ہیں بدبودار آپ کا ذہن ہو گیا ہے. العیاذ باللہ. اس